میں چاہتا ہوں کہ شرک کی جو مذمت آئی ہے وہ کس انداز میں، کن الفاظ میں آئی ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے مظالم ہیں، کتنے بڑے بڑے ظلم کیے جاتے ہیں، خطائیں ہیں، گناہ ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو قتل کرنا، مار دینا، جھوٹ بولنا یا بدکاری کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ بہت بڑے ڈالنا، بڑے جرائم ہیں، ہر ایک یعنی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن وہ گناہ، وہ ظلم کتنا بڑا ہوگا کہ جسے اللہ رب العالمین سب سے بڑا ظلم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم قرار دے رہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم، یہ ظلم عظیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کئی بار مشرکین کو کس طریقے سے سمجھایا کہ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم جو یہ اوروں کی پوجا کرتے ہو تو یہ مخلوق تم نے بنائی ہے، انہوں نے بنائی ہے، یا ہم نے بنائی ہے؟ صحیح ہے نا؟ اچھا، اسی طریقے سے فرمایا کہ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ زمین سے پھلوں کو نکالتا کون ہے؟ کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ جواب دو اس کا۔ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ برسا کر دکھاؤ، تم برساتے ہو، ہم برساتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنے پیار بھرے انداز میں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، عقلی طور پر بھی تمہارا ایک ایک عمل غلط ہے، اور نقلی طور پر بھی تم بالکل غلط دہانے پر کھڑے ہو، غلط کنارے پر کھڑے ہو۔ لہٰذا عبادت اس کی کرنی چاہیے جس نے تمام جہاں کو پیدا فرمایا۔ اور اسی بنیاد پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آذان ہوتی ہے، 5 ٹائم آذان، کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ، جس نے سب کو پیدا فرمایا، سب کی تخلیق فرمائی، سب کا خالق و مالک ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ بے شک۔ اور اگر اپنے سے کمتر کی بندگی کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے، جانوروں کی، ادھر ادھر پتھروں کی، اپنے ہاتھوں سے، تو پھر وہ اسفل السافلین ہے۔ پھر وہ فرمایا نا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسا بندہ پھر چوپایوں سے بھی کمتر ہے، پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرے سے، آپ دیکھیں، جو بھی شرک کے اسباب ہیں، عوامل ہیں، عناصر ہیں، سب کی تردید فرمائی، سب کی نفی فرمائی۔ اور ان سب کی نفی نہیں، بلکہ جو چیز شرک کی طرف لے کر جاتی ہے اس کی بھی نفی فرمائی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں، سجدہ کرنا حرام ہے، بالکل۔ سجدہ تعبدی جو کرے کسی کو اللہ کے سوا، وہ تو بالکل دائرہ اسلام سے نکلا ہوا ہے۔ بالکل۔ سجدہ تعظیمی پچھلی کچھ امتوں میں جائز تھا، لیکن چونکہ سجدہ تعظیمی ہی تعبدی کی طرف بعض اوقات لے کر جاتا ہے، تو جو چیز شرک کی طرف لے کر جائے وہ بھی حرام ہے۔ اب سجدہ تعبدی ہو یا تعظیمی ہو، یہ امت کسی کو نہیں کر سکتی اللہ کے سوا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سجدہ تعظیمی کرنا بھی جرم ہے، اس میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، اسے معافی مانگنی چاہیے۔ اور سجدہ تعبدی میں چاہے وہ کچھ بھی کہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لیے سجدہ کیا ہے، تو دونوں چیزیں حرام ہیں، لیکن دونوں کے حرام ہونے میں فرق ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، ہم بیمار ہوئے، ٹیبلٹ لی، ڈاکٹر کے پاس گئے، انجیکشن لگوائے، ڈرپ لگوائی، یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ کچھ بھی ہوں، بالکل۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حقیقی مسبب الاسباب ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی تناظر میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اولیاء ہیں، محبوبین ہیں، مقربین ہیں، وہ اللہ کی عطا سے مدد بھی فرماتے ہیں، سارے چیزیں، لیکن یہ اسباب کے ضمن میں ہے۔ مسبب الاسباب اللہ رب العالمین ہے، رزق دینا، رزق لینا، اولاد دینا، اولاد نہ دینا، بارش فرمانا، نہ فرمانا، بزرگوں کی برکات، ان کی دعائیں، ساری چیزیں الگ ہیں، وہ ایک الگ باب ہے، اس سے بالکل انکار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن حقیقی مسبب الاسباب اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، شرک کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مختلف انداز میں تشریحات کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک، ایسا بھی شرک، ویسا بھی شرک، لیکن بڑی بنیادی بات مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی